نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کے مطلوب انسان میں ہم آج سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 76 کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کا جو عنوان میں نے متعین کیا ہے وہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ آج کا عنوان جو ہے اس کا ہم نے نام یہ دیا ہے کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور جیسے کہ آیات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جو آیت کا آغاز ہو رہا ہے اسی میں یہ بات موجود ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ رحمان کا جو لفظ ہے اس کا بھی پس منظر سمجھ لیے۔ سورت میں جو چیز زیر بحث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو شیاطین کا یہ عام طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے سورہ، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کو بطور رحمان کے متعارف کرایا۔ تو اہل عرب کے ہاں یہ اسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے متعارف تو تھا، لیکن عام طور پر اس کا استعمال مسیحی حضرات کے یہاں زیادہ ہوتا تھا۔ تو جب قرآن مجید میں اس کو استعمال کیا گیا تو قریش نے شور مچا دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ہمارے ہاں عیسائیت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس بات کا جواب دیا ہے، قل اللہ عبد الرحمان، تم اسے اللہ کہو یا رحمان کہو، سارے اچھے اسم جو ہیں وہ اسی کے ہیں۔ تو قرآن مجید سورہ اعراف میں بھی اس کو چیز کو زیر بحث لایا ہے، یہاں پر بھی زیر بحث لایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اس معاملے کو زیر بحث لایا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کون رحمان؟ تو اب قرآن مجید نے یہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ رحمان یہ ہے، رحمان یہ ہے جس کی خصوصیات یہ ہیں، اور پھر اس کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید دراصل کفار کے سامنے رحمان کے بندوں کو رکھ کے یہ بتا رہا ہے کہ جس رحمان سے تمہیں اتنی نفرت ہے اور اتنی تم دوری محسوس کرتے ہو، دیکھو تو صحیح اس کے بندے کس صفات کے حامل ہیں، کس شخصیت کے حامل ہیں، اس کردار کو تو دیکھو اور اس اخلاق کو تو دیکھو۔ تو ہمیشہ کی طرح میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اصلاً تو یہ صحابہ کرام کا کردار ہی بیان ہو رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو بھی ظاہر ہے کہ اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی جنت کی ضمانت ہے، اور شروع بھی یہیں سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہیں، اور جاہل جب ان کے منہ آتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی خصوصیت ہے اللہ کے بندوں کی جس سے یہاں پر آغاز کیا گیا ہے۔ انسان کی چال دیکھیے، انسان کے باطن کا اظہار ہوتا ہے، اس کے اندر کو کھولتی ہے۔ اکثر اوقات انسان کے اندر کو اس کی چال کھول دیتی ہے۔ ایک شخص جلدی جلدی کہیں چل کے جا رہا ہے، ایک شخص بہت اطمینان سے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، ایک شخص ہے جو سینہ تان کے چل رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی جگہ پہنچنے کا عزم و جزم کر رکھا تھا اس نے، دوسرا شخص بہت مطمئن تھا، پرسکون تھا، اسے کہیں نہیں جانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور تیسرے شخص کے متعلق ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے۔ تو سورہ ہم نے بنی اسرائیل میں یہ دیکھا تھا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کے الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تھی کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ تو وہاں پر وہ کفار کا رویہ تھا، اور یہاں پر اب اللہ کے بندوں کا، رحمان کے بندوں کا رویہ بیان ہو رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہیں۔ عاجزی کی چال کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل مردہ ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ ان کے اس باطن کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے خالق کو دریافت کر لیا۔ اس دریافت کا ایک اثر تو ہم ان کی نمازوں میں دیکھ چکے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو جس روب کی وجہ سے وہ نمازوں میں خشوع میں آتے تھے، چلنے پھرنے میں بھی انہیں احساس رہتا ہے کہ یہ زمین جس پہ وہ چل رہے ہیں، یہ آسمان جس کے نیچے وہ موجود ہیں، یہ دھرتی جس کا وہ کھانا کھاتے اور پانی پیتے ہیں، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اور ہم اس کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ انسان جب اس احساس میں جیتا ہے تو گویا کہ پھر اس نے خالق کو دریافت کر لیا،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کی یاد میں جی رہا ہے. اگر وہ غافل ہے پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی باطن کا عکس اس کی چال پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، پھر تو وہ کسی اور اثر کے تحت چل رہا ہوگا. لیکن اسے اپنا رب یاد ہے، اس کی عظمت یاد ہے، اس کی بڑائی یاد ہے. اس کے نتیجے میں پھر انسان کیا ہوگا؟ عاجزی کی چال چلے گا. اور عاجزی کی چال خاص طور پہ کس کو چلنا چاہیے؟ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کر رکھا ہو، جنہیں طاقت دے رکھی ہو، جنہیں حسن دے رکھا ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی دے رکھی ہو، جنہیں دولت دے رکھی ہو، جنہیں ذہانت دے رکھی ہو، جنہیں کوئی منصب اور عہدہ دے رکھا ہو. ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. باقی لوگ تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، وہ عام چال سے بھی چل سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں کوئی یہ خیال نہیں کرے گا کہ وہ گھمنڈ کر رہے ہیں. لیکن جب اس طرح کے لوگ جن کو یہ چیزیں حاصل ہیں تو ان کے لیے تو چیز لازمی ہوتی ہے کہ پھر وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی گرفت زیادہ ہوگی. تو اس کا ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم پہ اللہ کا فضل ہوا ہے کوئی تو پھر عاجزی نظر آنی چاہیے، خاص طور پر نظر آنی چاہیے. یہ خیال کر لیجئے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے لگیں. بعض لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا، بعض لوگوں کی عادت ہی تیز چلنے کی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اصل میں چونکہ دین کا جمال کا پہلو ہے، تو اصل میں نے جو توجہ دلائی نا کہ رحمان کی یاد میں جینے والے. اگر آدمی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آئے اور بڑی شدت سے یاد آئے، تو اس کے بعد پھر آدمی اپنی باقی چالیں بھول جاتا ہے. پھر تو جھکاؤ آنا ہی آنا ہے. اصل میں یہ اس کیفیت کا عکاس ہے کہ ایک شخص کو خدا یاد آ چکا ہے، وہ اس کی یاد میں جی رہا ہے. تو جب یاد میں جی رہا ہے تو پھر اس نے جھکنا ہی جھکنا ہے. اس کے اندر عاجزی اور پستی نمایاں ہونی ہی ہونی ہے. ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے رہے، ہر وقت رہے. لیکن یہ چونکہ جمال و کمال ہے تو اس کو میں واضح کر رہا ہوں کہ دین کے بعض مطالبات وہ ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں اور بعض مطالبات وہ ہوتے ہیں جو جمال و کمال کے پہلو سے مطلوب ہوتے ہیں. پھر دوسری جو صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، کہ جاہل جب ان کے منہ کو آتے ہیں ان سے الجھتے ہیں. یہاں پر مخاطبت کا مطلب مجادلہ ہے. جب ان سے جھگڑتے ہیں، جب ان کے منہ کو آتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ سلام کیا ہے؟ اصل میں رخصت ہونے کا کنایا ہے. جس طریقے سے ہم کسی سے ملتے ہیں تو دو ہی موقعوں پہ سلام کرتے ہیں نا، یا تو ملتے وقت یا رخصت ہوتے وقت. تو یہ اصل میں کنایا ہے. یہ زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے. عربیت سے جو واقف ہیں لوگ، بلکہ زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، ورنہ جو لوگ زبان سے واقف نہیں ہوتے وہ یقین کریں بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں قرآن فہمی میں. ایک دفعہ مجھ سے ایک صاحب گفتگو کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ یہ جو سورہ مزمل ہے اس میں تو آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو، اس میں تو نماز کا سرے سے ذکر ہی نہیں. تو میں نے پڑھنا شروع کی تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو کہنے لگے دیکھیے پوری صورت میں نماز کا کہیں ذکر نہیں، آخر میں ہے لیکن شروع میں نہیں. تو میں نے کہا یہ جو قم اللیل ہے، رات میں قیام کرو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے کا ذکر ہے. دیکھیے یہ جو قیام ہے وقوموا للہ قانتین، یہ قیام، یہ سجدہ، یہ کنایا ہوتا ہے. یعنی کنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کل کا ایک جز لیتے ہیں اور اس سے اشارہ کر دیتے ہیں، پوری بات کنوے ہو جاتی ہے. تو زبان سے جب لوگ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کنایا ہوتا ہے. کنایا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی معاملے کا کوئی ایک حصہ لے لیتے ہیں اور اس کو جب بیان کرتے ہیں تو پھر باقی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو قالوا السلام اصل میں کیا ہے؟ رخصت ہونے کا کنایا ہے. قیام کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ اصل میں یہ عبادت کا، یہ نماز کا کنایا ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو قرآن مجید ان کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جاہلوں کے مقابلے میں، اور جاہل کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو علم نہ ہو، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر حلم نہ ہو. یعنی یہ بالعموم اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، گرچہ میں خود بھی ایک مذہبی آدمی ہوں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں یعنی جو علم سے خالی اور اعتماد سے بھرپور. تو میری تو ساری زندگی ایسے لوگوں میں گزری ہے جو الجھ جاتے ہیں، اعتماد بہت ہوتا ہے، اپنی بات کو گویا کہ وہ وقت کے نبی ہوتے ہیں اسی طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور علم کچھ نہیں ہوتا، اور پھر پورے تنتنے کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ فیصلے دے رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید یہ سمجھاتا ہے کہ جب ایسے لوگ تمہارے منہ کو آئیں تو ان سے تم کیا بحث کرو گے؟ بہتر یہ ہے کہ شرافت کے ساتھ سلام کرو اور رخصت ہو جاؤ. فائدہ کچھ نہیں ہے، بات اور خراب ہوگی. اور یہاں سے ضمنی طور پہ ایک بات میں توجہ اور دلا رہا ہوں، وہ چونکہ پچھلے دنوں ایک سوال آیا بھی اور پھر میں نے اس کو خط بھی لکھا، شائع بھی کیا. ہماری یہ بات بہت پھیل گئی ہے کہ غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے غیر مسلم ہی نہیں ہے، یہ کافر ہیں.
جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور کافر بھی نہیں ہے، معاندین ہیں، دشمن ہیں، متکبرین ہیں. آگے ان کا ذکر آئے گا، ان کے لیے جہنم کی سزا سنائیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن ان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام کر کے رخصت ہو. تو یہ بعض احادیث کو ٹھیک نہیں سمجھا گیا، تو میں نے احادیث بھی دوسری بات اس مضمون میں لکھ دی، یہ آیات بھی نقل کر کے بتا دی کہ دیکھیے قرآن مجید تو ایک دوسری جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، آپ دوسروں کو سلام نہیں کریں گے تو دین کی دعوت کیسے دیں گے انہیں؟ یہ سلام تو آپ جنت کی سلامتی کی طرف ہی تو بلانے جا رہے ہیں نا، سلام کر کے بلائیں گے انہیں، نفرت کا اظہار کر کے آپ کیسے کسی کو دعوت دین دے سکیں گے؟ پھر اگلا ان کا وصف یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں اپنی گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. یہ کس کی طرف کنایا ہے؟ ایک دفعہ پھر یہ نماز پڑھتے ہیں، مراد یہ ہے نماز پڑھ کے پوری رات وہ گزارتے ہیں. اور سجدہ و قیام چونکہ اس کا جزء اعظم ہے، نماز میں جو جزء اعظم ہے وہ یا تو قیام ہے کہ جس میں آدمی جو ہے رب کی سن رہا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور رب کی سن رہا ہوتا ہے، اور سجدے میں گر کے، سجدے بھی بڑے طویل ہوتے ہیں تہجد کے، تو وہ گویا کہ اپنی کہہ رہا ہوتا ہے. وسجد وقترب جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ الق میں کہ سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ اللہ سے قربت کا مقام ہے. تو طویل سجدے ہوتے ہیں اور آدمی اپنے دل کا حال کہتا ہے، اپنے مسئلے بتاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. ظاہر ہے کہ خاص طور پر ایک دائی یا ایک بندہ مومن جس کی زندگی مسلسل آزمائشوں سے گزر رہی ہو، وہ کس سے جا کے کہے، کس سے گریا کرے، کس کے سامنے روئے، کس کو اپنا دکھڑا سنائے؟ تو پروردگار کو ہی سنائے گا. تو یہ دکھڑا سنانے کا بہترین وقت رات کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک تو اس وقت میں بہت سکون ہوتا ہے. عام نمازوں میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، کوئی بھی گھر والا آ گیا، کوئی بھی دوست احباب میں سے کوئی بھی آ گیا، فون بج جاتا ہے، موبائل بج جاتا ہے، ملنے جلنے والے لوگ آ گئے، آدمی کو اپنا بھی کام کاج ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں مل سکتا. تو ایک تو یہ سکون کا وقت ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے لیے یہ آئیڈیل وقت اس پہلو سے بھی ہے کہ اخلاص کا آدمی بڑا اظہار اس میں اپنا کر رہا ہوتا ہے. یہ نماز لوگوں کے علم میں نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر یہ طویل نماز ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بعض اوقات رونے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، انسان گڑ گڑا بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ تنہائی میں پڑھنے کی نماز ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اس کو بھی اب جماعت کی نماز بنا لیا، لیکن اصلاً یہ تنہائی میں پڑھنے کی نماز ہے. پھر جو اگلا وصف ان کا بیان ہو رہا ہے کہ اب وہ جب یہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ویسے بھی جب عام حالات میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مسائل رکھتے ہیں، ظاہر ہے دنیا کے مسائل بھی اللہ کے سامنے رکھیں گے، اسی کے سامنے پیش کریں گے. لیکن صحابہ کرام کا بھی یہ رویہ بیان ہو رہا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنا عکس دیکھنا چاہیے کہ ہم تو جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو دنیا سے مسئلہ شروع کرتے ہیں. اللہ میاں میری بیوی، میرا بچہ، میرا روزگار، میری جاب، میری بیماری، میرا دانت، میری ٹانگ، میرا گھر، میرا معاش، یہیں سے شروع کرتے ہیں اور یہیں پہ کہانی ختم کرتے ہیں. یہ دیکھیے وہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں، کہاں پہ ختم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پروردگار وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب کو ہم پہ سے ہٹا دے، اس لیے کہ ان عذابها کان غراما، اس کا جو عذاب ہے وہ تو جان کا لاگو ہے، وہ تو مصیبت ہے، چمٹ جاتی ہے، آ جاتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے. دنیا کی تکلیف تو آئے گی تو طے ہے، جائے گی بھی. اچھا نہیں جائے گی تو ہم عادی ہو جائیں گے، ہم ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. لیکن وہاں تو مسئلہ ہے کہ وہ جاتا نہیں ہے، اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، انہا ساعت مستقرم و مقامہ، کہ وہ بدترین ٹھکانہ ہے اور بدترین مقام ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مستقر اور مقام کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن جب ساتھ استعمال ہوں تو فرق پھر یہ پڑ جاتا ہے کہ مستقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر مستقل قیام کی حالت میں. مستقر کا مطلب یہ ہے کہ حالت قیام آپ کی مستقل ہے، مسلسل آپ رہ رہے ہیں، پرماننٹ ہے. اور مقام کا مطلب ہے جہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہوں. تب ہوتا یہ دیکھیے کہ جہنم میں کیا صورتحال ہوگی. جہنم میں ہوگا یہ کہ انسان ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. لیکن جیسے کہ مصائب کا مسئلہ یہ نا کہ آدمی عادی ہو جاتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے. جب مستقل آتے رہیں تو آدمی عادی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ وہ جہنم کے مختلف مقامات کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرائیں گے. کبھی آگ میں، کبھی خاردار کانٹے کے ڈنر اور لنچ کرانے کے لیے فرشتے لے جائیں گے، اور کبھی کسی کافی ہاؤس میں لے آ کے کھولتا ہوا پانی پلائیں گے، اور بھی پیپ پلائیں گے. اور کبھی فرشتے جو ہے کسی چوتھے مقام پہ لے آ کے جوتے لگائیں گے اور ڈنڈے برسائیں گے اور ہتھوڑے برسائیں گے، اور اسی نوعیت کے مختلف مقامات پہ لے کے جائیں گے.
تو یہ کیا ہوگا، یہ مقام ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ ٹھہریں گے، اور جہنم میں یہ لوگ مستقل رہیں گے. تو تکالیف میں بھی ورائٹی آتی رہے گی، اور اس کے نتیجے میں آگے آ رہا ہے کہ وہ عذاب ایسا مصیبت ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہاں تو یہ بیان ہوا کہ جہاں کا لاگو ہے، آگے آ رہا ہے وہ تو بڑھتا چلا جائے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ بری جگہ ہے، اور بطور مستقل ٹھکانہ تو وہ بہت ہی بری جگہ ہے. تو قرآن مجید اس کو واضح کر رہا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے تمہیں مزہ آ جائے گا، اطمینان رکھو، اور جہنم میں جہاں تم رہو گے پرماننٹ طور پر، خوب تمہاری طبیعت ہم ٹھیک کریں گے. تو یہ بات چونکہ قرآن مجید نے بیان کی ہے جگہ جگہ، صحابہ کرام اس چیز کو سمجھ رہے تھے. تو وہ جب رب کے حضور پیش ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں پروردگار یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، یہاں کے تو ہر خوشی ہر غم ختم ہو جاتی ہے، وہاں تو جو آئے گا اس نے جانا نہیں ہے، تو وہاں ہمیں بچائیے. اس سے ظاہر ہے کہ اس کی نفی نہیں ہوتی کہ آپ دنیا نہ مانگیں اللہ سے، وہ بھی اسی سے مانگیں گے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اس کا یہاں پہ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر جی اگلی جو چیز بیان ہو رہی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، یہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور یہ بخل بھی نہیں کرتے. اور ان کا خرچ کیا ہوتا ہے، ان دونوں انتہاؤں کے بیچ ایک اعتدال کی جگہ پہ، درمیان کی جگہ پہ ہوتا ہے. یہ کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اکنامی کا طریقہ تو نہیں سکھا رہے نا کہ آدمی کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اصل یہ بھی گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ایک کنایا ہے. کس چیز کا کنایا؟ کہ یہ انفاق کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آدمی اگر تنگ دل ہوگا تو پھر نہ اپنی ضرورت پہ خرچ کرے گا نہ راہ خدا میں. اگر ہاتھ بالکل کھلا چھوڑ دے گا تو پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں. تو یہ اپنی زندگی کو مینج کرتے ہیں، مینج کر کے رکھتے ہیں. کیوں مینج کر کے رکھتے ہیں اپنے مال کو بھی؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع کھلا رہے. اور یہ بھی نہیں کہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، نہیں، جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے تو خرچ جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ آدمی اپنے اوپر، اپنے اہل عیال کے اوپر کرے. تو یہ بڑا خوبصورت توازن ہے اور بیلنس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. پھر جو اگلی چیز ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اسے ناحق قتل بھی نہیں کرتے، اور یہ بدکاری کا ارتکاب بھی نہیں کرتے. اور جو یہ کرے گا، ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اپنے گناہ کا وبال بھگتے گا، اس کا نتیجہ بھگتے گا. تو وہ نتیجہ کیا بھگتے گا وہ تو آ رہا ہے. پہلے یہ سمجھ لیے کہ یہ 3 بنیادی جرائم ہیں، اور قرآن کا مطلوب انسان کے حوالے سے اور اس عنوان سے میں جو کچھ بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں اصل میں اس کو 3 حصوں میں اگر آپ سمرائز کریں تو وہ یہی چیزیں ہیں. ہر جرم، ہر نیکی، ہر خیر اور ہر شر، ہر اچھائی اور ہر برائی اصل میں ان 3 میں سے کسی ایک کیٹیگری سے آ کے مل جاتی ہے. یا تو وہ رب کے حقوق ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ توحید اور شرک کا مسئلہ آ گیا. یا پھر وہ دوسری چیز کیا ہوگی کہ دوسرے انسانوں کے، تو اس میں سب سے بڑا جرم یہاں بیان کر دیا گیا قتل نہا. یہ سب سے بڑا جرم ہے جو کسی دوسرے انسان کے ساتھ حوالے سے ہو سکتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ صنف مخالف کے حوالے سے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ پہلے کا خالق سے، دوسرے کا خلق سے، اور تیسرے کا تعلق اصل میں خاندان سے. زنا اصل میں کیا کرتا ہے؟ خاندان کی جڑ کاٹ دیتا ہے. تو یہ تینوں پہلوؤں سے بڑے جرائم ہیں. تو قرآن مجید میں ہم جتنے بھی یہ سارے مطالبات پڑھ رہے ہیں، یا تو آپ دیکھ لیے فواحش سے اس کا تعلق ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے اس کا تعلق ہے، یا بندوں کے حقوق سے تعلق ہے. تو تینوں کے پہلوؤں سے یہ بڑے ترین جرائم ہیں قرآن مجید نے یہاں بیان کر دیے. اور یہاں پہ میں توجہ دلاؤں گا، اس پہ میں تفصیل اس لیے نہیں کر رہا کہ ان تینوں کی بارے میں بار بار ہم گفتگو کر چکے ہیں. صرف 1-2 چیزیں مجھے توجہ دلانی ہے کہ شرک دیکھیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارنا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کے ساتھ. تو اگر آج بھی کوئی مسلمان اللہ کو بھی پکارتا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، پکارنے کا مطلب کیا؟ اس سے مدد مانگ رہا ہے. پکارا مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، جو آج بہت مانگتے ہیں لوگ، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ اس آیت کے تحت ممنوع ہے، حرام ہے. پھر شرک کی ایک قسم کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے نظریات کو بھی پوجنے لگے، اپنے تعصبات کو بھی پوجنے لگے. ابھی جو میں نے ایک آرٹیکل پچھلے دنوں لکھا ہے کہ فکری مباحث اور تیسرا فریق، اس میں توجہ دلائیے کہ یہ جو مقام صدیقیت ہے
یہ کس شخص کو ملتا ہے؟ اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے فرقے کے بارے میں اس کی حمایت میں جنگ کرتا رہے، بولتا رہے، اپنے نقطہ نظر کے بارے میں گفتگو کرتا رہے. نہیں، اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھے سچائی عزیز ہے، چاہے مجھے اپنے نقطہ نظر کا گلا کاٹنا پڑے، اس کا گلا گھونٹنا پڑے، تو وہ شخص صدیق ہوتا ہے. تو جس شخص کا رویہ یہ ہے کہ اپنے نظریات کی پرستش، اپنے فرقے کی پرستش، تو پھر یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے. تو اس پہ مجھے بس توجہ دلانی تھی، باقی ان پہ ہم بار بار گفتگو کر چکے ہیں اور آئندہ بھی یہ چیزیں آتی رہیں گی. ایک اور چیز البتہ توجہ میں دلانا چاہوں گا، یہ چونکہ بار بار توجہ دلانی چاہیے کہ یہ زنا ہے. ہمارے یہاں زنا تو شاید کم لوگ کرتے ہوں، لیکن ٹی وی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ جو اب اپنی نگاہوں کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کی طرف لوگ حفاظت نہیں کرتے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ خاص طور پر توجہ رہے. یہ دیکھیے، یہ بھی آلودگی کا سبب بنتی ہے، اور یہ شروع تو ہوتی ہے بے احتیاطی کے ساتھ، لیکن بڑھتی چلی آئے تو پھر ایک مرض بن جاتی ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جب کریں گے تو پھر اس کی حلاوت ہے جو آپ کو ملے گی. اور یہ جو نفسانی آلودگی ہے، اس سے جیسے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، روحانی تازگی کی کیفیت اپنے اندر محسوس کریں گے. پھر اس کے بعد جو قرآن کریم اگلی چیز بیان کر رہا ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا ان کافروں کو، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا، یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا. اور کیوں بڑھتا چلا جائے گا؟ اس لیے کہ اس میں ورائٹی اتنی ہوگی. تو عام دنیا کی تکلیفوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی پرانی ہو آدمی ایڈجسٹ کرتا ہے، آدمی میں برداشت آتی ہے، آدمی میں تحمل آتا ہے. یہ عذاب جو جہنم کا عذاب ہے، یہ اپنی شدت میں بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس عذاب سے. اور اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ یخلد فیہ مہانا، کہ وہاں پر ذلیل ہو کر وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیشہ رہیں گے، یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ کوئی امید ہی نہیں ہے. یعنی ان کی امید ہی دم توڑ دے گی کہ کبھی اس سے جان بھی چھوٹے گی. کانا غرامہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جان کا لاگو ہے. تو ایک تو جان کا لاگو ہے، دوسرا یہ کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی امید ہی نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ ساتھ میں آدمی ذلیل بھی بہت ہوگا. انسان دیکھیے، ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کی تسکین چاہتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو، اسے ذلیل نہ کیا جائے، کسی مجلس کے اندر اس کو ڈانٹ نہ پڑے، اس کو سرزنش نہ کی جائے. تو یہاں پر تو یہ عذاب ہو رہا ہوگا اور اہل جنت یہ تماشا دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور اسی وجہ سے پھر صحابہ کرام اپنی دعاؤں کا آغاز اسی سے کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا من تاب. اب ذکر کیا ہو رہا تھا کہ زنا، قتل اور شرک، ان جرائم کی سزا بیان ہو رہی تھی کہ دائمی جہنم ان کی سزا ہے. یعنی ان تینوں جرائم کی سزا جو ہے ابدی جہنم ہے. جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اتنے سنگین گناہ ہیں کہ ان کی سزا جہنم ہی نہیں ابدی جہنم ہے. لیکن اگر کوئی شخص توبہ کر لے، الا من تاب و آمن، اور ایمان لے آئے، و عمل عملا صالحا، اور پھر وہ نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. کتنی بڑی بات ہے! ان کے گناہ جتنے بھی ہوں گے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت غفور، بہت بخشنے والی اور بہت رحم کرنے والی ہے. وَمَن تَابَ، اور جو کوئی توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. اور پھر وہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری سرخروئی کے ساتھ وہ رجوع کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یاد دلا کے اسے ذلیل نہیں کریں گے، اسے شرمندہ نہیں کریں گے، اسے رسوا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں بچیں گے. یہ توبۃ النصوح کا بدلہ ہے، یہ سچے دل کی توبہ کا بدلہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے، اور اللہ کے حضور وہ پہنچے گا تو سرخ روح ہوگا. متابہ کا یہاں پہ مطلب نکل رہا ہے، مفعول مطلق ہے، کہ وہ بہت اللہ کے ہاں سرخ روح ہوگا، عزت ملے گی اسے. اور اللہ تعالیٰ اسے بھی شاباش دے رہے ہوں گے کہ میرے بندے گرچہ تم سے گناہ ہوئے، لیکن میں چونکہ غفور و رحیم ہوں، تو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں نے تمہیں اپنے ہاں عزت دار ہی لکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ بیان کیا ہے. اور پھر اگلا ان کا جو وصف بیان ہو رہا ہے، والذین لا یشہدون الزور
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وہ لوگ کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی لغویات سے، بےہودہ چیزوں سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے وہاں سے گزرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی رزم گاہ کے طور پر بنائی ہے۔ تو یہ جو حق و باطل کی رزم گاہ ہے، حق و باطل کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں کچھ لوگ حق کے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باطل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان کبھی بھی باطل کے ساتھ نہ شریک ہوتے ہیں، نہ اس کے گواہ بنتے ہیں، نہ اسے دیکھتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کا حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ باطل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کے خلاف مہم جوئی، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش، یہ سب اس دور میں لوگ کر رہے تھے۔ تو آج بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس سے بندہ مومن کو اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہیے، ہمیشہ۔ اور یہ آدمی کب کرتا ہے؟ تعصبات میں مبتلا شخص، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو حق پہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ بے رحمانہ اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ کوئی باطل کا مطلب یہ کوئی بھی کام آپ جو اخلاقی معیارات سے گر کے کر رہے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ آپ کسی کے اوپر جھوٹ لگائیں، الزام لگائیں، بہتان لگائیں، نہیں بچیں گے آپ۔ کتنے بھی اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ تو یہ اصل میں یہاں مراد ہے کہ کام اگر اپنی نوعیت کے اعتبار سے برا ہے تو پھر تمہیں اس سے بچنا ہوگا، اس میں بالکل شریک نہیں ہونا تمہیں۔ اور کبھی تمہارا اس سے گزر ہو، اور جو صحابہ کرام کا رویہ تھا کہ ان کا گزر ہوتا تھا کسی بےہودگی سے۔ یہ لغویات کیا تھیں جو خاص طور پر اس زمانے میں تھیں کہ ان کے اوپر آوازیں کسی جاتی تھیں، جملے بازی کی جاتی تھی، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، طنز کیے جاتے تھے، تعریض کی جاتی تھی، سیٹیاں ان کے اوپر بجائی جاتی تھیں، ہنسی ٹھٹا مذاق ان کا کیا جاتا تھا کہ دیکھو یہ بڑے لوگ ہیں، جنت کے رہنے والے، جنت کے باسی جا رہے ہیں، جنت کے وارث جا رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو ہے الزام، بہتان اور اس طرح کی طنز و تعریض کی باتیں قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ جب کبھی اس سے ان کا واسطہ پیش آتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور پھر جو اگلی چیز ان کا وصف بیان ہو رہا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت پر یہ بہروں کی طرح اور اندھوں کی طرح نہیں گرتے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ کفار کا رویہ تھا کہ قرآن مجید سنتے ہی نہیں تھے، قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو شور مچاتے تھے، آوازیں کستے تھے، یا منہ پھیر کے چلے جاتے تھے۔ اس کے برعکس یہ صحابہ کرام کا رویہ ہے کہ جب قرآن مجید ان کو سنایا جاتا ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ مطلب یہ کہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی آیات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہی کا ذکر کر رہا ہے، یہ مقام قرآن مجید ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کی آیات سنا کر، یعنی اس وقت ہم جو قرآن کا مطلوب انسان پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید، یہ اللہ کی آیات ہی پڑھ رہے ہیں، اسی سے نصیحت ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید بتا بھی رہا ہے کہ اگر تذکیر کرنی ہے تو طریقہ پھر یہی ہے، طریقہ پھر یہی ہے، یہی اصل طریقہ ہے، یہی بنیاد ہے، یہی اساس ہے۔ کوئی چیز ہو تو اصل میں اس کے تبن ہو، اس کی شرح و وضاحت ہو، اسی کے تحت ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز ماخذ نہ ہو، محور نہ ہو۔ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید اتنی غیر معمولی اہم کتاب ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی قرآن کے مطلوب انسان کو دیکھیے نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کس چیز سے ملے گی اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے۔ اور آپ اس قرآن کو ذرا کونے میں رکھیے اور پھر چلے جائیے کسی مذہبی گروہ میں، ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں آئے گا، اور دوسری پتہ نہیں کیا چیزیں نمایاں ہو جائیں گی، وہ معیار بن جائیں گی۔ تو قرآن مجید ان چیزوں کو بیان بھی کرتا ہے اور صحیح توازن کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اطمینان کی بات کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو آپ روز حشر اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور کہیں گے پروردگار جو آپ نے کہا تھا وہ کر کے آیا ہوں، تو آپ دیجئے جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جواب میں؟ وہ کہیں گے میں اپنے وعدے کا سچا ہوں، جو تم لے کے آئے ہو اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اور کوئی شخص کچھ اور لے کے پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سوال تو یہ کریں گے کہ تم وہ لے کے ہی نہیں آئے ہو جو میں نے کہا تھا، تو میرے امتحان میں نے جمع کا سوال رکھا تھا، تم نے تو تقسیم کا جواب لکھ دیا، تو تمہیں نمبر کیا ملیں گے؟ کس بات کے نہیں ملیں گے؟ صحیح یا غلط کی بحث تو بعد میں ہوگی، تم نے تو کوشچن ہی غلط اٹیمپٹ کر لیا۔ تو یہ ہمیں کتنا ایڈوانٹیج ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اور یہ ہمارا کیا کام ہے کہ غور کریں، اندھے بہروں کی طرح نہ گرے۔ مطلب یہ کہ اسے زندگی بنائیں، اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں،
غلطی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، معافی مانگتے رہیں گے، رجوع کرتے رہیں گے، لیکن کرنا یہی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہ کہتے ہیں کہ والذین یقولون، جو کہتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ھب لنا من ازواجنا، کہ تو ہماری بیویوں کو، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کو کیا کر دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ میں ہی مگن نہیں رہتے، بلکہ اپنی اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور ان کی تربیت کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں تو تربیت کی بھی کوشش کریں گے۔ ذمہ دار دیکھیے کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب کو اپنا اپنا معاملہ ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اپنا معاملہ خود کرنا ہوتا ہے۔ پیش بھی اللہ کے یہاں تنے تنہا ہوں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن آدمی کوشش کر سکتا ہے، توجہ دلا سکتا ہے، تربیت کر سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اس سے غافل نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کر سکتا ہے۔ تو یہ کرنی چاہیے کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں تو متقیوں کا امام بنا، ہمیں فاسقوں کا امام مت بنا، اور ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے کہ جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا استقبال آداب و تسلیمات سے ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، پھر وہی الفاظ ہیں، بہترین ٹھکانہ اور بہترین مقام، یعنی جنت کا بھی وہی معاملہ ہے کہ آپ جنت میں بھی جس جگہ پہ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہوگا نا، آدمی ایک وقت میں سب جگہ تو موجود نہیں ہو سکتا، جہاں جائیں گے وہاں مزہ آ جائے گا۔ پھر کہیں اور جائیں گے آپ، کبھی آپ شرابوں کی بار میں موجود ہوں گے، کبھی آپ دوستوں کی محفل میں ہوں گے، کبھی کھانا کھا رہے ہوں گے، کبھی اپنے بستروں پہ ہوں گے، کبھی سیرگاہوں میں ہوں گے، کبھی گھروں میں ہوں گے۔ تو ہر جگہ پہ آدمی کو لگے گا کہ بھائی جنت تو یہی ہے، کیا کہنے ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد اگلی ورائٹی سامنے آئے گی تو پھر وہاں جا کے آدمی کہے گا کہ بھائی جنت تو یہ ہے، مزہ تو یہاں آ رہا ہے۔ ہر جگہ کا ہر چیز کا اپنا مزہ ہوگا۔ اور وہاں ذلت کا ذکر تھا، یہاں پہ کیا ہے کہ فرشتے سلام سے، آداب سے، تسلیمات سے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ عزت ہے، یعنی عزت افزائی ان کی جا رہی ہوگی، فرشتے آ کے ان کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہوں گے۔ اور اہم ترین بات کیا ہے کہ یہ جو جنت ہے اور اس کے بالا خانے، بالا خانے کیا ہے سمجھ لیجئے، اس سے مراد یہ نہیں کہ گھر کی دوسری منزل، مراد یہ کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسکائی اسکریپر، انسان دیکھیے ہمیشہ سے جو ہے وہ اونچی جگہوں کو، اونچی گھروں کی رہائش کو پسند کرتا رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں ہوا بھی ہوتی ہے، روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، دور کا منظر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بلند جگہیں انسان کو رہائش کے لیے ہمیشہ سے پسند رہی ہیں، تو قرآن مجید نے اس کا بھی تصور دیا ہے کہ وہاں پہ یہی تمہارے لیے رہائش گاہیں ہوں گی۔ اور سب سے اہم ترین بات، یہ کس کا بدلہ ہوگا؟ یہ صبر کا بدلہ ہوگا۔ صبر اصل میں، چاہے آپ ان سارے چیزوں پر عمل کرنا چاہیں، چاہے آپ مصائب دنیا کے معاملے میں ثابت قدم رہنا چاہیں، چاہے دین کے لیے کسی جدوجہد کے معاملے میں آپ کھڑے رہنا چاہیں، صبر بنیادی وصف ہے۔ اور صبر کا بدلہ اگر آدمی کو اندازہ ہو کہ یہ ملے گا تو پھر صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آخری جملہ اللہ تعالیٰ بس یہ کہتے ہیں کہ قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، میں نے بھی ان سے کہو، ان سے کیا کہو؟ ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ اگر تمہیں اس جنت کی طرف بلانا مقصود نہ ہو، یعنی میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو پروردگار نے اپنے ذمے لے لیا ہے، ان علینا للہدیٰ، کہ تمہیں جنت کا راہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کام کر رہے ہیں، انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے جو انہوں نے لے رکھی ہے، لیکن اب تم نے جھٹلا دیا ہے، فقط کذبتم، تم نے جھٹلا دیا ہے، تو پھر جان لو فسوف یکون اللزامہ، کہ اب تو وہ جہنم میں لازم ہو کے رہے گی جس کی وعید تمہیں دی جا رہی تھی، تمہیں تو ہم جنت کی طرف بلا رہے تھے، نہیں آتے تو پھر یہ تمہارا انجام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔